اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب بھی آپ کا جسم درد کرنے لگے، چاہے وہ سر کا درد ہو، کمر کا درد ہو، آپ کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہو، آپ کے بازوں پہ چوٹ لگی ہو، آپ کے دانت کا درد ہو، آپ کی لیگز جو ہے وہ درد کر رہی ہوں، ونگز درد کر رہی ہوں، چسٹ درد کر رہی ہو، چاہے کسی بھی قسم کا وہ درد کیوں نہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا آپ اس طریقے سے کیجیے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو شفا نصیب ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی درد ہے تو وہ درد آپ کے قریب تک نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں گے یہ ایک صحابی ہیں، حضرت عثمان بن ابو اساس، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت حاضر ہوئے جب ان کے جسم پہ بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، تو حاضر ہو کر کے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے سے جو ہے وہ اپنے درد کی شکایت کی، اور سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو یہ دعا بتائی کہ اپنے جسم پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جسم پر درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مطلب پورا یہ ورد جو ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو کیے بغیر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ 3 مرتبہ کرنے کے بعد آپ 7 مرتبہ یہ دعا ہے یہ پڑھنی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور مسلم کی حدیث میں یہ چیز آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درد کی چیز بتائی ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے بہت بڑی بڑی خانقاہوں میں، بہت بڑی بڑی علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ علماء یہ کرتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی درد کی شکایت لے کے آتا ہے، چاہے دانت کا درد ہو جائے، کمر کا درد ہو جائے، خود بھی جب اس طریقے سے آتے ہیں لوگ آتے ہیں، تو ان کو یہ دعا پڑھ کر کے یاد رکھیں، ان کے جو درد والی جگہ ہے، ان کی درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے ہیں اللہ پاک کے حکم سے، کیونکہ شفا بیماری جتنی بھی آتی ہیں وہ اللہ پاک کے حکم سے آتی ہیں۔ اگر یاد رکھیے گا، اپنا عقیدہ یہ بنا لیں، کیونکہ ہم لوگ فوراً ہمارا مائنڈ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، تو یاد رکھیں اپنا عقیدہ بنا لیں، کیونکہ عقیدہ اگر آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کو اس دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت آئے گی، جب بھی کوئی پریشانی آئے گی، تو آپ کی رجوع صرف اللہ پاک کی ذات کی جانب ہوگی۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر کے اگر کسی کو شفا دینا چاہیں اور اللہ پاک کا ارادہ نہ ہو کہ اسے شفا نہیں دینی، تو وہ شفا نہیں دے سکتے۔ ہم نے ایسے ڈاکٹرز کو دیکھے ہیں جو کہ بالکل ایسی مرض میں مبتلا تھے جس کی بیماری کا وہ خود بھی اسپیشلسٹ تھے، اور اسی مرض میں وہ مبتلا تھے۔ اگر وہ کسی اور کو اس شفا سے نکال رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھی ضرور نکالتے۔ بہت زیادہ ایسی مثالیں بڑی بڑی ہیں دنیا میں، تو اس وجہ سے یہ عقیدہ ہرگز مت بنایا کریں۔ بیماری نازل جو ہوتی ہے وہ اللہ پاک کی جانب سے ہوتی ہے، اور درد جو نازل ہوتا ہے، کوئی بھی چیز جو انسان کی اس کے جسم پہ آتی ہے، یا کوئی بھی چیز آتی ہے، جو عمل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا جو بھی عمل ہے، وہ سب کی سب اللہ پاک کے حکم اور ارادے سے آتی ہے۔ اس وجہ سے جو بیماری آپ پر آتی ہے، یا جو پریشانی آپ پہ آتی ہے، یا تو دکھ آپ کی جانب سے آتا ہے، تو فوراً کسی اور کی جانب رجوع کرنے سے پہلے آپ اللہ پاک کی جانب جو ہے وہ رجوع ہوں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی پریشانی، آپ کا دکھ درد جو ہے وہ تکلیف ساری دور ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ اپنا مائنڈ بنا لیں، کیونکہ درد ایک معمولی، چاہے درد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر آپ اس سنت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیں گے، کیونکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہی گئی بات ہوتی ہے، جو حدیث ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی
جو ہے وہ رہنمائی کی چیز ہے اس میں. اور اگر ہم اس فتنے کے دور میں، اس دور کو فتنے کا دور کہا گیا ہے جہاں ہر جانب جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گاجر اور مولی کی طرح جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہے. خود مسلمان یہ عمل کر رہے ہیں. بہت زیادہ افسوس کی بات ہے، لیکن ہم مسلمان جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو عمل کر کے ہم 100 شہیدوں کا ثواب جو ہے وہ پا سکتے ہیں. اس فتنے کے دور میں اگر ہم ایک سنت کو بھی زندہ کر لیں گے تو 100 شہیدوں کے برابر ہمیں ثواب جو ہے وہ ملے گا. اب میں آپ کو یہ دعا بتا دیتا ہوں. آپ ڈسکرپشن میں یا ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں آپ یہ دعا دیکھ بھی رہے ہوں گے. اس دعا کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے. میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ آپ نے یہ دعا جو شروع کرنی ہے. بسم اللہ 3 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے آپ نے درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے وہاں پہ پھونک دینا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی جو درد ہے، چاہے پرانا درد ہے یا جیسا بھی درد ہے، اللہ پاک کے حکم سے آپ کو درد سے مکمل طور پہ نجات عطا فرما دیں گے. اور یہاں پہ یہ چیز یاد رکھیں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ آگے تک شیئر کریں. جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس کو شیئر کریں، کیونکہ جتنا آپ شیئر کریں گے اللہ پاک کی جانب سے آپ کا جو ہے وہ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی. جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے ثواب آپ کو ہوگا. میں نے آپ تک پہنچایا، آپ آگے اور ان تک پہنچائیں. یہی صدقہ جاریہ ہے. اور میں تمام بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا.